السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84 لی تھی۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی احسان کرنا۔ آیت کے آخر تک ہم ذکر کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے ان اصولوں کا ذکر کیا ہے، ان بنیادوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ہر شریعت اور ہر دین میں یکساں طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کو ان پر چلنے کا حکم دیا جاتا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے توحید ہے، عقیدہ ہے، کیونکہ یہی بنیاد ہے ہر طرح کے عمل کی، اور اسی پر عملوں کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہے، توحید خالص ہے، عمل چاہے تھوڑا بھی کیوں نہ ہو قبول ہو جائے گا اور نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہو، توحید میں شرک کی ملاوٹیں ہوں، تو پھر ایسے دین کو اللہ تعالیٰ دین شمار ہی نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اس کو قبول کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ ہم ذکر کیا تھا کہ کیا مناسبت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان کرنے کی، کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس پیدا کردہ انسان کا جو سبب ہے دنیا میں آنے کا، وہ کون ہے؟ وہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے والدین ہیں۔ اس لیے دنیا میں سب سے بڑا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ نیکی احسان کیا جائے۔ اور احسان کا لفظ جو ہے عام ہے ہر طرح کی نیکی کے اعتبار سے، چاہے وہ زبان سے کو بات کہنا ہو یا عملی طور پر کوئی کام کرنا ہو، دل میں احساسات اور جذبات ہوں، اور چاہے وہ مال سے ہو یا کسی معنوی طور پر ہو، جسمانی طور پر ہو، کسی بھی انداز سے، تو احسان کے تمام وہ پہلو جو ہو سکتے ہیں نیکی کے، اس کا حکم دیا گیا۔ تو والدین کے ساتھ احسان نیکی کرو، وذی القربیٰ، اور قرابت والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ سبھی کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کے ساتھ احسان اور نیکی کا انداز الگ ہے، کہ جو والدین کا حق ہے وہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے۔ وقولوا للناس حسنا، پہلے خاص لوگوں کا ذکر کر کے جو کہ زیادہ حقدار ہیں، اس کے بعد عام لوگوں کا ذکر کیا کہ حتیٰ کہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی اچھی بات کہو۔ اور یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اچھی بات کہنے کا حکم کیوں دیا گیا، جبکہ بات کہنے کے علاوہ اعمال بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اگرچہ انسان مالی طور پر اور دنیاوی معاملات میں ہر طرح کے لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن بات چیت میں، اپنی زبان میں یہ وہ چیز ہے کہ جس سے لوگوں کو خوش کر سکتا ہے اور لوگوں کو راضی رکھ سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، لیکن ان پختہ عہدوں کے بعد پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، سوائے تم میں سے تھوڑے لوگوں کے، کہ جو اپنے عہد پر قائم رہے اور ایک اللہ کی عبادت پر، اور اللہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں بندوں کے حوالے سے بھی ان کو پورا کرتے رہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ وہ چند لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے جو ہے آپ پر ایمان لائے اور آپ کا دین قبول کیا۔ تو میں کہ سوائے تم میں سے چند لوگوں کے، باقی تم سبھی پھر گئے اپنے ان عہدوں سے۔ اور پھرنے کا انداز کیا بیان کیا کہ انتم معرضون، اور تم اس انداز سے پھرے کہ منہ پھیر کر چل دیے، کہ بالکل ہی اس سے روگردانی کر دی، کہ
کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کو چھوڑتا ہے لیکن اس کی طرف پلٹنے کا لوٹنے کا ارادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اس انداز سے حق سے اور اللہ تعالیٰ کے ان عہدوں سے منہ موڑا اور پھیرا کہ بالکل ہی اس سے یعنی اس سے بالکل دوسری طرف چل کر رہ گئے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا اور اس کے تم گواہ بھی تھے۔ اس آیت میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ مثال ہے کہ جو بنی اسرائیل کے عہدوں کو توڑنے کی ہے، جس کا سابقہ آیت میں ذکر ہوا کہ کس طرح انہوں نے عہدوں کو توڑا، کہ اللہ نے جو ان سے عہد معاہدے لیے تھے لوگوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں، خاص طور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ نیکی احسان کرنے کا، تو ان پختہ عہدوں کو توڑتے ہوئے انہوں نے خون بہائے۔ اور یہاں پر دماءکم اور اس طرح کے الفاظ جو کہ بذات خود انسان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں ضمیر، کہ جس میں اس بات کا معنی ہے کہ کسی قوم کے لوگوں کا، اپنی ہی قوم کے لوگوں کو جو ہے ان کا خون بہانا، ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر فرماتا ہے کہ تم اپنے خون بہاتے، یعنی اپنی ہی قوم کے اپنے بھائی بندوں کے خون بہاتے، ان کو قتل کرتے، اور تم کو حکم دیا کہ نہیں تم نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، یعنی کہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور تم اس بات پر گواہی بھی دی، لیکن پھر بھی تم ان چیزوں سے پھر گئے۔ اس کی بعد یہ آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ثم پھر انتم تھے تم، ہؤلاء وہ لوگ، تقتلون انفسکم جو قتل کرتے اپنے آپ کو، یعنی اپنے بھائی بندوں کو، وتخرجون اور نکالتے تم، فریقا منکم اپنے میں سے گروہ کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، تظاہرون مدد کرتے ہوئے، علیہم ان کے خلاف، بالاثم والعدوان گناہ اور عدوان زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور وہ تمہارے پاس آتے، اسارا قیدی بن کر، جمع اسیر کی اسارا، تفادوہم تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ جبکہ تم پر حرام کیا گیا ہے ان کا نکالنا ہی۔ افتؤمنون تو کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض اور کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو بعض کو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم فما جزاء پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم جو بھی تم میں سے ایسا کام کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوائی ذلت دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے روز، یردون ان کو پلٹایا لوٹایا جائے گا، الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر، ہرگز بے خبر نہیں ہے، عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو،
بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا، نہ یخفف تخفیف سے ہلکا کیا جانا، ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا عذاب کو، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ تھے کہ جو قتل کرتے اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہی بھائی بندوں کو، اپنے ہی قوم کے لوگوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف مدد کرتے ہوئے، بالاثم والعدوان، گناہ کرتے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ ہم نے سابقہ آیت میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیے اس بات کے کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، ان کے خون نہیں بہاؤ گے اور ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ یہودیوں کے 3 قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے، اور مدینہ کے عرب کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو ان یہودیوں کے قبیلوں کا ان اوس و خزرج کے ساتھ عہد و معاہدے تھے۔ کسی نے اوس کے ساتھ اپنا معاہدہ کر رکھا تھا اور کسی نے خزرج کے ساتھ کر رکھا تھا، اور اوس اور خزرج جو ہے ان دونوں کی آپس میں ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی، اور بعض اوقات اس لڑائی کو بھڑکانے والے خود ہی یہودی ہوتے، خود یہودی ہی اس لڑائی کو بھڑکانے کا کام کرتے۔ تو جب ان کی لڑائی ہوتی اوس اور خزرج کی آپس میں، تو یہودیوں کے قبیلے بھی اپنے اس قبیلے کا ساتھ دیتے جن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا، جن کے وہ حلیف ہوتے، جس کو عربی میں حلیف کا نام دیا جاتا ہے، کہ جن کے ساتھ ان کے عہد معاہدے ہوتے، اپنے اس قبیلے کا ساتھ دیتے، عربوں کے قبیلے کا، اور اپنے ہی یہودیوں کے، یعنی کہ اب یہودیوں کے جو دوسرا قبیلہ اس کے خلاف جنگ کرتے، اور جنگ میں اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے، اور قتل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جنگوں کے اندر جو ہوتا ہے عام طور پر کہ گھروں سے نکالا جاتا ہے، لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، اور اس طرح کی طرح طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف کرتے، اگرچہ وہ اصل تو اپنے جس عرب قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوتا ان کا ساتھ دے رہے ہوتے، لیکن ان کا ساتھ دیتے دیتے جو قبیلہ ان کا ساتھ دینے والا ہوتا اس کے خلاف بھی لڑ رہے ہوتے۔ تو اس طریقے سے یہودیوں کا اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی یہودی بھائی بندوں کو جو ہے ان کو قتل کرنا، ان کو گھروں سے نکالنا، اور ان پر اس طرح کے ظلم زیادتی کرنا، تو ان چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء، تم سے پختہ عہد لیے اللہ تعالیٰ نے کہ قتل نہیں کرنا اپنے لوگوں کو، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور اس بات کا تم نے اقرار بھی کیا، گواہی بھی دی، لیکن اس کے باوجود بھی تم وہ لوگ تھے تقتلون انفسکم، جو قتل کرتے اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہی بھائی بندوں کو قتل کرتے، اپنے ہی قوم کے لوگوں کو قتل کرتے جنگوں میں، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے تم اپنے میں سے گروہ کو ان کے گھروں سے، یعنی جنگ کرتے ہوئے جب ہوتا ہے کہ ملک بدر کیا جاتا ہے، گھر بے گھر ہوتے ہیں لوگ، تو اپنے ہی لوگوں کو تم گھروں سے نکالتے، ان کو گھروں یعنی کہ گھر بے گھر کرتے، اور یہ کیوں کرتے، کس طرح کرتے؟ تظاہرون علیہم، تظاہرون اصل لفظ ظہر سے ہے، اور ظہر ہوتا ہے پیٹھ، کہ کسی کو جس طرح ہمارے کا لفظ کہتے ہیں پشت پناہی کرنا، کہ پشت پناہی کرتے ہوئے، یعنی کسی کے خلاف، یعنی کسی کی مدد کرتے ہوئے دوسرے کے خلاف۔ تو یہاں پر تظاہرون علیہم یعنی ان کے خلاف کسی دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، مدد کس کی کرتے؟ مدد کرتے وہ اپنے جو حلیف قبیلہ، عربوں کا جو حلیف قبیلہ ہوتا ان کی، جس قبیلے کے ساتھ ان کا عہد معاہدہ ہوتا، اس کی مدد کرتے ہوئے اپنے ہی یہودیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے اور ان کو گھروں سے نکالتے۔ تظاہرون علیہم، تم مدد کرتے ان کے خلاف، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، اور جس میں اس بات کا فائدہ ملتا ہے کہ اگر کسی کی حق کے معاملے میں مدد کرنا ہو تو وہ صحیح ہے بلکہ واجب ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ان کا ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، عرب قبیلوں کا بذات خود لڑنا ہی غلط تھا، اور چیز ہے کہ ان کا غلط لڑنے والوں کا یا ظلم زیادتی کرنے والوں کا ساتھ دیا جائے اور اس لیے اس سے یہی پتہ چلا کہ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اسی طرح کا ظالم ہے،
جو مجرم کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اسی طرح کا مجرم شمار ہوتا ہے، اور جو اور اس طرح کے کوئی غلط کام کرنے والا لوگ ہے، آدمی ہیں، ان کا ساتھ دینے والا، ان کو کس طرح کی سپورٹ کرنے والا اسی جرم میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا کہ جو اصل تو عربوں کے خلاف لڑ رہے تھے، لیکن عربوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنے ہی یہودی بھائی بندوں کو قتل کرتے جو کہ ان عربوں کے ساتھ ملے ہوتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کے اوپر ان کے خلاف مدد کرتے تھے بالاسم والعدوان، گناہ کرتے اور زیادتی کرتے ہوئے، اور جس میں اس بات کا علم بھی ہوا کہ کسی کے خلاف ناحق طور پر لڑنا جو ہے گناہ بھی ہے اور ظلم زیادتی بھی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی بغاوتوں میں سے ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو فَادُوهُمْ، اسارہ جمع اسیر کی، اور اسیر کہتے ہیں جنگی قیدی کو، جنگوں میں جو قید ہوتے ہیں ان کو اسیر کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جب وہ قیدی بن کر آتے، جنگی قیدی بن کر آتے تو فَادُوهُمْ، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے۔ یعنی جنگوں کے اندر عام طور پر جو قیدی بنائے جاتے ہیں، تو جب تمہارے ہی یہودی بھائی بندے قیدی ہو جاتے جنگ کے اندر، جن کے خلاف تم نے جنگ کی ہوتی، جن کو گھروں سے نکالا ہوتا، اور جب وہ قیدی بن جاتے تو تم کیا کرتے؟ تو فَادُوهُمْ، ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جب کہ تمہارے اوپر حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا ہی، گھروں سے نکالنا ہی ان کو اس کا حرام کیا گیا تم پر۔ لیکن یہاں پر دیکھیے یہودیوں کے کام کیا تھے۔ اللہ نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی بات کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور دوسرا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا، اور تیسرا کہ اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف دوسروں کی مدد نہ کرنا، اور چوتھا کہ قیدی اگر قیدی ہو تو اس کو فدیہ دے کر چھڑانا۔ اللہ تعالیٰ کے 4 احکامات ان کے لیے۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کچھ احکامات مانے اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے کہ خون نہیں بہائیں گے، قتل نہیں کریں گے، قتل کیا انہوں نے۔ معاہدے کیے کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے، گھروں سے نکالا انہوں نے۔ اور اس بات کا بھی حکم دیا کہ کسی ظالم کے خلاف ان کی مدد نہیں کرنا، تو وہ بھی انہوں نے ظالم کے ساتھ، یعنی کہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کے ساتھ مل کر ان کے یعنی کہ مدد کی، ظالموں کے ساتھ ملے۔ تو یہ 3 ان کے کام جو ناحق تھے اور غلط تھے۔ لیکن چوتھا کام جو فدیہ دے کر قیدی کو چھڑانے کا ہے، وہ انہوں نے کر لیا۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم کیسے بیوقوف ہو کہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کو پہلے لڑتے ہو، ان سے جنگ کرتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو اور ظلم زیادتی کرتے ہو ان کے اوپر، اور جب وہ قیدی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو تم ہی خود ہی ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو۔ یعنی عقلی طور پر بھی یہ بات عجیب لگتی ہے کہ کیسے جو ہے ایک آدمی کسی آدمی کو خود ہی اس کے خلاف جنگ کرے، اس کو گھر سے نکالے، اور جب وہ قیدی ہو جائے تو پھر اس کو فدیہ دے کر چھڑائے بھی۔ تو یہودی کیا کہتے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو چھڑائیں، اپنے قیدیوں کو آزاد کروائیں، اور یہ حکم یعنی کہ صرف ان کی شریعت نہیں بلکہ ہماری شریعت میں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قیدیوں کو چھڑانا، اور خاص طور پر ناحق طور پر جو قید ہوتے ہیں اور جنگوں میں جو قید ہوتے ہیں ان کو چھڑانا، ان کی گردنیں آزاد کروانا، کہ جس کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہودی کیا کہتے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑائیں، ان کی گردنیں آزاد کروائیں، تو اس لیے ہم ان کو چھڑاتے، ان کو بچاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے کام کیسے ہیں کہ خود ہی تم ان کو گھروں سے نکالنے والے، ان کو قتل کرنے والے، اور اب تم جب قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ ان سے تعجب کا اظہار کرتا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، کہ جب وہ قیدی بن کر آتے ہیں تمہارے پاس تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ تم پر حرام کیا گیا تھا ان کا نکالنا ہی۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اس عمل کا اس پر بیان کرتے ہوئے، أَفَتُؤْمِنُونَ، کیا تم ایمان لاتے ہو، بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کتاب کے کچھ حصے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے تورات، انجیل، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اس میں سے کچھ کو تم مانتے ہو۔ أَفَتُؤْمِنُونَ، ایمان لاتے ہو، مانتے ہو، بِبَعْضِ الْكِتاب، کتاب کے کچھ حصے کو،
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور دوسرے بعض حصے کا کفر کرتے ہو۔ تو کیا یہودی کہتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ جنگ کرنے کا معاہدہ نہیں کیا؟ اس چیز کا انکار کرتے تھے؟ کیا جو سابقہ آیت میں ہم نے پڑھا ہے یہودیوں کے معاہدات، اس چیز کا سرے سے وہ ٹھکراتے تھے کہ ہم نے کوئی ایسا عہد نہیں کیا؟ ہمیں قرآن سے یا حدیث سے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ یہودیوں نے اس چیز کا انکار کیا ہو۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان عہدوں کو توڑنے کو کفر کا نام دیا ہے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کتاب کے کچھ حصے سے کفر کرتے، یعنی بعض وہ عہد معاہدے جو تم نے اللہ سے کر رکھے ہیں، بعض وہ حکم جو اللہ نے تم کو دے رکھے ہیں، ان سے تم کفر کرتے ہو۔ تو یہاں پر کفر کا ہمیں ایک اور معنی بھی سامنے آتا ہے کہ کفر کا معنی اگرچہ انکار ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اس انداز سے چھوڑتا ہے اور کسی چیز کو اس انداز سے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ جس میں کلی طور پر اس کی کوئی توجہ، اس کا کوئی یعنی کہ اہتمام ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کفر کا نام دیا ہے۔ یعنی یہودیوں نے اللہ کے ساتھ ان معاہدات کا انکار نہیں کیا کہ ہم نے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا، لیکن ان معاہدات کی خلاف ورزی کرنے کو اللہ نے کفر کا نام دیا ہے۔ اور جس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کافر وہی ہو کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہو، نبی کو جھٹلاتا ہو، قرآن کو جھٹلاتا ہو۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف چلتا ہے اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے، حقیقت میں اس کا بھی یہ سارا ایک کفر کا انداز ہے کہ اللہ نے اس کو بھی کفر کا نام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب کی کتاب کے کچھ حصے پر، کچھ تورات پر ایمان لاتے ہو، اس کو مانتے ہو۔ مانا کیا تھا انہوں نے؟ فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑانا، اس کو انہوں نے قبول کر لیا، مان لیا۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور بعض سے تم کفر کرتے ہو، یعنی بعض اللہ تعالیٰ کے دوسرے جو احکام ہیں اپنے ہی لوگوں کو ان کے خلاف نہ لڑنے کے، ان کو گھروں سے نہ نکالنے کے، ان چیزوں سے تم اعراض کرتے ہو، ان کو تم نے چھوڑ رکھا ہے اور اس کا تمہیں کوئی عہد اور پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بعد عہدوں کو توڑنے کو کفر کا نام دیا۔ تو اللہ نے ان کے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے، کیا تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ اور پھر یہ تعجب کا اظہار کرنے کے بعد ان کا بدلہ، ان کی جزا اور ان کا انجام بیان کیا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فما جزاء پس نہیں ہے بدلہ، من يفعل ذلك منكم جو بھی تم میں سے یہ کام کرے گا، الا مگر خزي ذلت رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے روز، یردون ان کو پلٹایا لوٹایا جائے گا، ڈالا جائے گا، الی اشد العذاب شدید ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر ہرگز جو تم عمل کرتے ہو۔ اس سے کیا ملا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ان بدعمالیوں کا، دین کی کسی بات کو لے لینا، کسی دوسری کو چھوڑ دینا، اس کا انجام بیان کیا ہے۔ اور انجام بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ چیز ان کے ساتھ ہے، فمن یفعل ذلک منکم جو بھی کرے گا تم میں سے یہ کام، یعنی یہ کام کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہ دین کی کوئی بات لے لی، کوئی چھوڑ دی، کوئی اللہ کا حکم مان لیا، دوسرے کو نہ مانا، کسی چیز پر عمل کر لیا، دوسرے سے روگردانی کر لی، تو جو بھی یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے دو بڑی سزائیں ہیں۔ ایک تو دنیا کی سزا ہے، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت رسوائی ہے، اور یہ ذلت رسوائی یعنی کہ ظاہراً بھی شکست کھانے کے ساتھ، لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے کے انداز سے بھی، اور فقر و فاقہ بھی جو مسلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور طرح طرح کی مارتا ہے ایسے لوگوں پر دنیا کے اندر، اور دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ اور واقعی یہودیوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی کہ یہی یہودی جن کی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے ساتھ پختہ عہد معاہدے کیے ہوئے تھے انہوں نے، اور پھر ان کو توڑا اور دین کی کوئی بات قبول کی، کسی دوسری کو چھوڑا، تو اللہ نے ان کو کس طرح دنیا میں ذلیل کیا کہ یہودیوں کے ان تینوں قبیلوں میں سے دو قبیلوں کو مدینہ سے نکالا گیا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو ذلیل ہو کر مدینہ سے نکلے، اپنے گھر بار چھوڑتے ہوئے بلکہ ان کو خود خراب کرتے ہوئے، اور تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا جو باقی پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بھی جب انہوں نے غداری کی عین جنگ کے وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فیصلہ کیا ان کے متعلق کہ ان سبھی کو ان کے جو بھی ان کے لوگ نوجوان ہیں یا بالغ مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے اور بچوں عورتوں کو جو ہے غلام اور لونڈیاں بنایا جائے۔ تو یہ ذلت رسوائی اللہ نے اس قوم پر جو مسلط کی دنیا کے اندر، اور جو نکلے بھی مدینہ سے، جن دونوں قبیلوں کو نکالا گیا، وہ بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کا انجام اس دنیا کے اندر بھی، کہ ذلت رسوائی ہے اگر آدمی کسی بات کو مانتا ہے، کسی دوسری چیز کو چھوڑتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ آیت بڑی ہی سبق آموز ہے، اگرچہ اس کا سیاق و سباق بنی اسرائیل کو ان کے حوالے سے ہے، لیکن اصل اس امت کو سبق دلانا ہے کہ اللہ کا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں سے یہ نہیں کہ کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو، جو منمانی اپنی چیز اچھی لگی اور دل کو بھائی اس کو لے لیا، جو آسان لگی اس پر چل پڑے اور جو مشکل لگی اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں، اللہ کا دین یہ دین نہیں ہے، یہ کسی کی اپنی اس کا نفس پرستی کا دین ہوگا، شیطان کا دین ہوگا، اللہ کا دین یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان ایک مسلمان اس کے پورے مکمل دین پر چلے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو، کہ تمہاری کوئی چیز بھی اس اسلام سے، دین سے باہر نہ ہو۔ جس طرح تم اللہ کا حکم مانتے ہوئے نماز پڑھتے ہو، ہاں نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنا ہے، جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور روزہ رکھتے ہو اللہ کا حکم مان کر، اور اسی طرح حج عمرہ کرتے ہو، کوئی اور عبادت کرتے ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم تمہارے مالی معاملات کے حوالے سے ہے کہ حرام نہ کھاؤ، لوگوں کا مال حرام طریقے سے، کسی بھی حرام طریقے سے، چاہے وہ سود سے ہو، رشوت سے ہو، کسی دھوکے بازی کے ساتھ ہو، کسی بھی انداز سے کوئی حرام کا معاملہ، تو مال بھی کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، اللہ نے وہاں بھی اس کی تعلیمات دی ہیں، کہ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ لی حاجی صاحب نے، حج تو کر لیے، لیکن دکان پہ ہر طرح کے سود اور ملاوٹ اور طرح کی فراڈ بازیاں چل رہی ہیں۔ حاجی صاحب تسبیح پھیرتے ہیں دن رات، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، زبان سے گالی گلوچ ہو رہی ہے، اور بڑے وظیفے گھر میں چلتے ہیں، اور ان وظیفوں کے ساتھ ساتھ گھر میں فلمیں، ڈرامے اور میوزک چل رہے ہیں، کافروں کے کلچر ہیں۔ کوئی شادی بیاہ کا خوشی کا موقع آتا ہے تو وہاں پر ہر طرح کی بےہودگی، ہر طرح کی بدکاری، بے حیائی جو کافر کرتے ہیں وہ مسلمان بھی کر رہا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، اور یہ ساری مختلف طرح کی چیزیں۔ ہاں، روزے رکھنے کو، حج کرنے کو بڑی عبادات چل رہی ہیں، لیکن نظام کس کا نافذ کیا ہوا ہے؟ اپنے اوپر، اپنے ملک پر، اپنی عدالتوں میں کافروں کے قانونوں کو لا کر ان کے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں، اور طرح کی وہ اللہ کے ساتھ بغاوتوں کے انداز جو آج ہم دیکھتے ہیں، نہ کہ صرف کافروں کے اندر بلکہ مسلمان کہلانے والوں کے اندر۔ اور بذات خود اگر عبادات کی طرف بھی آتے ہیں تو عبادات بھی مخصوص انداز سے ہیں، کسی نے کوئی عبادت لے رکھی ہے، کسی نے دوسرے نے کوئی دوسری عبادت لے رکھی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو حصے بکھرے کر دیا، کہ کسی نے یہ چیز پکڑ لی، کسی نے دوسری چیز پکڑ لی، کسی کے ہاں ذکر اذکار یہی دین ہے، کسی دوسرے کے ہاں کرسی حکومت کو حاصل کر کے ملک پر کوئی نظام، اسلام کا نظام نافذ کرنے کا جو دعویٰ ہے یہی ان کا دین ہے، چاہے وہ کرسی حکومت کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ملے، کافروں کے ساتھ اور بے ایمانوں کے ساتھ معاہدات کر کے وہ کرسی حکومت لینے کے لیے بڑے بڑے شرک کے کام کر کے مشرکوں کے ساتھ مل جل کر کہ کس طریقے سے حکومت مل جائے اور پھر ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں، کسی دوسرے کا یہ نظریہ ہے۔ اور کوئی تیسرا اپنے من گھڑت اور خود ساختہ طریقوں پر دعوت و تبلیغ کو سمجھتا ہے کہ سارا دین اسی میں آ گیا ہے۔ ہاں، دین کے غلبے کے لیے کوئی قربانی دینا، مال و جان کو قربان کرنا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد، آج امت کے مختلف فرقے اور جماعتیں ان کو دیکھیں گے کہ کس انداز سے اور تو اور بلکہ بذات خود دین ہی کو انہوں نے حصے بکھرے کر دیا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگوں کا حال کہ ان کا دین صرف مسجد کی حد تک محدود ہے، اور وہ بھی مخصوص دین جو ان کے اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے گھڑ طریقے ہیں، من گھڑ طریقے ہیں، نماز کے ہوں یا جو بھی ہوں، باقی اپنی عدالت میں، اپنی کورٹ میں، اپنے دکان میں، مارکیٹ میں، اپنے گھر میں، اور جو بھی کچھ کرتے رہیں وہاں دین کا کوئی حصہ، کوئی دخل نہیں ہے۔
اور یہی ہے سیکولرزم، جس کو عربی میں علمانیت کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس کا معنی کیا ہے کہ دین صرف اور صرف مسجد کے اندر ہے، صرف نماز کو روزہ پڑھ لیا، نماز اپنے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، بس یہی دین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دین کا تعلق نہیں کسی دنیا کے معاملے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بدبختوں کے لیے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جو بھی تم میں سے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، کہ تم میں سے جو بھی یہ کام کرے گا الا خزی، رسوائی ذلت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اور آج ان ذلت و رسوائیوں کے ہم انداز کھلے اور واضح طور پر امت پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو آج امت پر جو ذلت رسوائیاں مقدر ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ جو بغاوتیں ہیں۔ اور بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ نہ کہ صرف ذلت رسوائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا دین کسی شمار میں ہے ہی نہیں کہ جس میں آدمی کوئی کام کر لیا کوئی دوسرا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ایک عبادت کے اندر بھی کچھ کر لی کو چھوڑ دی، نمازوں کے میں سے کوئی نماز ایک دو پڑھ لی باقی چھوڑ دی۔ ایسی نمازیں پڑھنے والا اپنی مرضی کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی منمانی کی نمازیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی نمازیں نہیں پڑھ رہا۔ اور ایسے ہی دین کے احکام کے حوالے سے کوئی کام کر لیا کوئی دوسرا چھوڑ دیا، اس انداز سے دین پر چلنے والا اپنے منمانی کے دین پر چل رہا ہے، وہ اللہ کے دین پر نہیں چل رہا۔ اور یہ وہ غلط فہمی ہے، وہ شیطانی فلسفہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی اور دل دماغ سے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، کہ سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی چاند ایک عبادت کر لی، کوئی اللہ اللہ کر لیا، بس اسی سے ہماری نجات ہو جائے گی اور اسی سے مسلمان ہم پختہ پکے مسلمان سے شمار ہوں گے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ کا دین مکمل ہے، ضابطہ حیات ہے، جس طرح مسجد میں ہے اس طرح دکان میں ہے، کورٹ میں ہے، آپ کے کالج سکول میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آپ کو خوشی کا موقع ہو، کوئی غمی کا موقع ہو، ہر جگہ پر اللہ کا دین ہے۔ تو جب تک اس مکمل دین کو لے کر نہیں چلیں گے اور اس مکمل دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک نہ دنیا کے اندر کوئی کامیابی نجات ہے اور نہ کوئی آخرت میں کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ تو اسے مایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرے گا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت رسوائی ہے، اور آخرت میں کیا ہے ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور پھر قیامت کے دن یردون، رد یردو کس چیز کو پلٹا لوٹا دینا، تو ان کو پلٹایا جائے گا الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف۔ یہ نہیں صرف کہا کہ ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا، بلکہ عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے، شدید ترین عذاب۔ اور حالانکہ کافروں کے لیے عام طور پر عذاب کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر اس طرح کے لوگوں کے لیے شدید عذاب کا کیوں بیان ہوا؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام کافر ممکن ہے اس نے اللہ کا دین سنا ہی نہ ہو، سیکھا ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کا دین کیا ہے، لیکن یہ مسلمان کہلانے والا، کلمے پڑھنے والا، اس کو پتہ ہے کہ دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کہ اللہ نے کیا کیا چیز فرض کی ہے۔ اور ایک آدمی جب جانتے بوجھتے اور دیدہ دانستہ کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا جرم جو ہے اس آدمی سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی کہ دین کے دعوے کرنے والے، دین کے ان دعوے داروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، لیکن اللہ کے کسی حکم کو مان لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے پہلی بات تو ان کے اس کام کو کفر کا نام دیا ہے، جس ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھنے کو تو پڑھ لی، لیکن کاروبار میں سود کے، حرام خوری کے معاملات چل رہے ہیں اور سمجھتا ہے کہ اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے ہاں یہ کفر ہے۔ اور یہ آج کا کام نہیں، یہ سیکولرزم بہت پرانا دین چلا آیا ہے۔ اللہ نے قرآن کی سورۃ ہود میں شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر کیا، ان کے ہاں بھی یہی تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما کان یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ اے شعیب، کیا تیرا دین یہ حکم دیتا ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا جو کرتے کہتے تھے اس کو چھوڑ دیں اور اپنے مال جس طرح سے چاہیں استعمال نہ کریں؟ اور قوم شعیب کی قباحت کیا تھی کہ ناپ تول میں کمی زیادتی، ہیرا پھیری، حرام خوری، اس طرح سے۔ تو انہوں نے بھی سمجھا کہ دین جو ہے وہ اللہ اللہ کرنے کے حد تک ہے، باقی کاروبار کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر دین کا کوئی دخل نہیں۔ اور یہی وہ گمراہ کن فلسفہ آج اکثر و بیشتر مسلمانوں کے اندر جو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے 5 وقت کے نمازی اور بڑے بڑے عبادت گزار، لیکن جب کوئی موقع آتا ہے کسی
شادی بیاہ کا، تو وہاں پر دیکھیے ان نمازیوں، حاجیوں کا، ان پرہیزگاروں کا حال کیا ہوتا ہے، کس انداز سے ہر طرح کی بےہودگی، ہر طرح کی بدکاری، بے حیائی، ہر طرح کے ہندوؤں کے، کافروں کے کلچر، ان کے رسم و رواج کس انداز سے اپنائے جاتے ہیں۔ اور بہانہ کیا کیا جاتا ہے کہ لوگ نہیں چھوڑتے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر کورٹ عدالت میں چلے جاؤ تو اسی حاجی صاحب کے وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں، اسی 5 وقت کے پکے نمازی کے جو وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر کافروں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کے وہاں پر قانون نافذ ہوتے ہیں۔ اگر اسکول کالج میں چلے جاؤ تو وہاں پر کافروں کا نظام تعلیم کہ جس میں پڑھنے کے بعد اور انسان اللہ کا باغی ہوتا ہے، نہ کہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہے اللہ کے دین کے خلاف بغاوتوں کے انداز۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے دین کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن اس کو جانتے بوجھتے دیدہ دنستہ جو ہے اس کی مخالفت، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کے آخر میں کیا فرمایا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر، غافل بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تمہارے دعوے کیا ہیں، لیبل تم نے کیا لگا رکھے ہیں اپنے اوپر، اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہو، لیکن تمہارے عمل کیا ہیں، تمہارے کرتوت کیا ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ ہاں، یہ لوگ ہوں گے کہ جن کو تم دھوکے دے لیتے ہوگے کہ ہم تو بڑے پکے مسلمان ہوتے ہیں، ایک کام کر لیا دوسرا چھوڑ دیا۔ ہاں، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے، اور جو کرتے ہو کیوں کرتے ہو، اور جو چھوڑا ہے کیوں چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ۔ اب مزید اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کام کرنے والوں کی حقیقت بیان کی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو چھوڑا، کسی دوسرے کو کر لیا، اور جو دل میں اچھا لگا اس کو اپنا لیا، دوسرے کو ترک کر دیا، تو ایسا کام کرنے والے حقیقت میں کیا ہیں کہ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں۔ وہ صرف دنیا کی سودا بازی کر رہے ہیں آخرت کے بدلے میں، کیونکہ عام طور پر آدمی اس طرح کے کام کرنے والا پتہ بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، پتہ ہے کہ رشوت خوری، سود خوری، دھوکہ بازی حرام ہے، پتہ ہے کہ کافروں کے کلچر اپنانا کسی خوشی غمی کے موقع پر حرام ہے، پتہ ہے اس طرح ساری چیزوں کا، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں کہ اس میں ان کو مفاد نظر آتا ہے، اس میں ان کو عزت ملتی ہے، کہ قوم قبیلے کا منہ رکھنے کا اس طرح کا انداز مل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، کہ دنیا کے مفادات کو، لوگوں کو راضی رکھنے کا، ان کو خوش کرنے کا، کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں، اس بات کو انہوں نے مد نظر رکھا، اس بات کو پورا کر کے اللہ کے حکم کو چھوڑا، تو کیا کیا کہ دنیا اپنی سنوار لی، آخرت کے بدلے میں جہنم کا سودا کر لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے میں، اور یہ ہے ان منافقوں کا، ان بے دینوں کا انداز۔ جبکہ اللہ کے بندوں کا انداز کیا ہوتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کے نیک بندوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، جو سچے مومن ہیں، دھوکے فراڈ کے مومن نہیں، جو سچے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی جانیں بھی، ان کے مال بھی خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ تو مومن جو ہے وہ اپنی دنیا کی ہر چیز قربان کرتا ہے، اپنے مفادات کو چھوڑتا ہے، لوگ خوش ہوں یا ناراض ہوں، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کہاں پر ہے، اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی مفاد ملتا ہو یا نہ ملتا ہو، اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ ہے ایک مومن کا انداز۔ لیکن یہاں پر جو مومن سچا نہیں ہوتا، منافق ہے، کافر ہے، اور دین کے ساتھ اس طرح کی بغاوتیں کرنے والا ہے، اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے میں۔ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے سیاق و سباق کے حوالے سے، کہ جو کہ یہ یہودیوں کے معاملات کا ذکر ہوا ہے، کہ جو اپنے لوگوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے، کہ اس میں نہ فدیہ دینا اور ان کو قید میں رہنا ایک ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ذلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے احکام کی مخالفت کرتے، تو اس منہ رکھ رکھائی کے اس چکر میں
جو اللہ کے دین کو کچھ چیزیں چھوڑتے کچھ کرتے، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس یعنی کہ ذلت کے یعنی کہ اس عار سے بچنے کے لیے کہ اگر لوگ ہم چھڑائیں گے نہیں کہ لوگ ہم کو طعنہ دیں گے، اس کے بدلے میں انہوں نے جہنم کا آگ کا سودا کیا۔ تو میں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خریدی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب، پس ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا۔ یہ عذاب کہاں کا ہے؟ اصل تو عذاب آخرت کا ہے، لیکن ظاہر یہاں پر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی عذاب، جس عذاب کا اللہ نے صاحب آیت میں ذکر کیا ہے، وہ عذاب دنیا کے اندر ذلت رسوائی کا، کہ ذلت رسوائی بڑھتی چلی جائے گی، اور آخرت کا عذاب بھی جو جہنم کا عذاب ہے، اور اس میں اس بات کی تنبیہ بھی ہے کہ آخرت کا جہنم کا عذاب وہ اس میں کوئی کمی نہ ہوگی، اس کی تکلیف اس کا احساس کم نہ ہوگا، کیونکہ بعض شیطان پرست قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے بعد ایک وقت کے بعد لوگ جہنم کے عادی ہو جائیں گے، اور ان کو جہنم کی آگ کی شدت اس طرح کی چیزوں کا احساس ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ آیت بھی ہم کو اس بات کی واضح دلیل دیتی ہے کہ ان سے عذاب کم نہ ہوگا بلکہ عذاب بڑھے گا، بلکہ عذاب کی شدت اس کا احساس باقی رہے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی جہنم میں جانے والے کتنی مدتیں بھی کیوں نہ رہیں، لیکن ان کو عذاب کی شدت کا احساس باقی رہے گا۔ بلکہ سورۃ النبأ میں اللہ نے صاف طور پر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو ہم تمہارے عذاب کو اور بڑھائیں گے، یعنی کہ کم ہوگا بلکہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اور عذاب بڑھنے کا انداز وہی ہوگا کہ جب اس عذاب کی شدت کا احساس ہو، میں کہ نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا ولا هم ینصرون، اور نہ ہی اس طرح کے بدبختوں کی کوئی مدد کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہوتا، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے مدد اٹھ جاتی ہے تو آدمی کافروں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ جتنی بھی دوستیاں کیوں نہ لگا لے، یہی دوست ہی اس کی ذلت و رسوائیوں کو، اس کی ہلاکت بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس لیے نہ تو دنیا کے اندر ان کا کوئی حامی و ناصر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جب مدد اٹھ جاتی ہے، اور جب اللہ کے دین سے روگردانیاں کر کے، اللہ کے دین سے بغاوتیں کر کے اس انداز سے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تو وہاں پر بھی نہ تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کی مخلوقات بندوں میں سے ان کی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ جرم اس قدر بغاوت کا جرم ہے کہ باغی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی مدد نہیں کرتا، ورنہ عام چھوٹے موٹے کو مجرم، چھوٹے موٹے کو اس طرح کی غلطی کرنے والوں کا عام طور پر کہیں نہ کہیں ان کو حمایت حاصل ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا ساتھ دینے والا کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن بغاوت کسی ملک کے خلاف ہو یا رب کائنات کے خلاف ہو، ہاں یہ بغاوت کا وہ جرم ہے کہ جو جرم ناقابل معافی بھی ہوتا ہے، اور جس میں کوئی مدد کرنے والا بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ تو حمایت اللہ تعالیٰ نے کہ نہ تو اللہ ان کی دنیا میں ان کے مددگار کو حامی و ناصر ہے، اور نہ کو آخرت میں، حتیٰ کہ شفاعت بھی، سفارش بھی، جو ایک ہی قیامت کے دن جو ذریعہ ہے کسی بندے سے فائدہ اٹھانے کا، وہ سفارش شفاعت بھی ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہے اس کی اجازت دے، اور جس کے لیے چاہے اس کی اجازت دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کا حال یعنی کہ انجام کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے اس انداز سے حصے بکھرے کر کے اس کو جو چاہا کر لیا، جو چاہا چھوڑ دیا، اور جس چیز کو چاہا اپنا لیا، جو چیز چاہی چھوڑ دی، اور دین کو اپنے تصورات کا نام دیا ہوا، دین کو اپنے خیالات تصورات کا نام دیا ہوا، کہ بعض چیزوں پر بڑے پختہ ہیں، بڑے پکے مختہ ہیں کہ قبلہ کی طرف ٹانگ بھی نہیں کرنی۔ اگر کوئی قبلہ کی طرف اپنی ٹانگ بھی کر دے تو یہ بڑا گستاخ ہے، اس نے بڑا گناہ کر لیا۔ لیکن وہ قبلہ ہے کس چیز کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہاں ویسے بڑا پرہیزگار ہے کوئی جو ہے وہ کسی کافر کا ذبح کیا جانور نہیں کھانا، لیکن چاہے رشوت کھاتا رہے، سود دن رات کھاتا رہے، ہاں اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف کو بغاوتیں کر کے، ان پر ظلم زیادتیاں کر کے کافروں کا ساتھ دیا جائے، اس پر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ دین کا تصور اللہ کا دین نہیں ہے، یہ خود ساختہ دین ہے کہ جو اللہ کا دین اس سے بالاتر ہے۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں پورے کے پورے مکمل طور پر داخل ہو۔ اگر اللہ کا حکم مان کر نماز پڑھی ہے تو تمہارا کاروبار بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا ہے تو تمہارے گھر کا ماحول بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کا حکم مان کر اگر کوئی حج عمرہ کیا ہے
تو ایسے ہی زندگی کے تمہارے معاملات بھی اس طرح سے ہوں. اور اس کی اگر عملی مثال ہم کو دیکھنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں. کیا اس وقت جو ہے وہ دین صرف مسجد کی حد تک تھا، یا اس دین کا تعلق ایک مسلمان کے قدم قدم پر اس سے ظاہر ہوتا تھا؟ اس کی ہر بات سے دین کو پتہ چلتا تھا کہ واقعی وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص ہے. اس کے ہر معاملے کے اندر پتہ چلتا تھا کہ واقعی وہ اللہ کو ماننے والا آدمی ہے. ہاں، یہ ہے ہمارے سامنے جو زندہ سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کرام کی، کہ جو ہم کو معنی دیتی ہے کہ اللہ کے دین کیا ہے، اس پر چلنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم. دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہ لوگ تھے، تقتلون انفسکم، جو قتل کرتے اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہی بھائی بندوں کو، وتخرجون، اور نکالتے، فریقا منکم، اپنے میں سے گروہ کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، ان کے خلاف مدد کرتے ہوئے، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف مدد کرتے ہوئے، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے، تفادوہم، تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے. تفادو کا لفظ فدیہ سے، تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور جب کہ حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا ہی. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور دوسرے کتاب کے حصے کو کفر کرتے ہو، اس کو نہیں مانتے یا اسے روگردانی کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، پس کیا نہیں ہے بدلہ، جزا، جو بھی یہ کام کرتا ہے تم میں سے، الا مگر خزی، ذلت رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ، اور قیامت کے روز، یردون، ان کو لٹا پلٹا دیا جائے گا، الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کس طرح سے مدد کی جائے گی. بارک اللہ فیکم.